والسلام فرمان لگے فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا یا جبرائیل ان فتنوں سے بچاؤ کی صورت کیا ہے؟ میری امت ان فتنوں سے بچے گی کیسے؟ فرمایا قرآن کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ جن گھروں میں اور جن زندگیوں میں اس کی تلاوت ہوگی یہ ایسا ہے، یحییٰ علیہ السلام فرمان لگے یہ ایسا ہے جو آسمانی کتاب اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، ایسا ہے جیسے اپنے آپ کو قلعے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ جن گھروں میں تلاوت ہوتی ہے، جن زندگیوں میں تلاوت ہوتی ہے، فتنوں سے وہ محفوظ رہتے ہیں، فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ یقین جانیے جن گھروں میں تلاوت نہیں نا، وہیں تو بے حیائی کے جراثیم اٹھتے ہیں، وہیں تو اولادیں بگڑتی ہیں، وہیں تو ہلاکت اور بربادی کے فیصلے آتے ہیں، سوچ بدل جاتی ہے، فکر بدل جاتی ہے۔ ایسے فتنے ہیں، اللہ پہ اعتماد نہیں رہتا، اللہ کے کلام پہ اعتماد نہیں رہتا۔ اللہ حفاظت فرمائے مسلمانوں کی بچوں سے کی زبان سے سنا قرآن اللہ کی کتاب ہے بھی یا نہیں، ہمیں کیسے پتہ لگا؟ اللہ اکبر۔ جب گھروں میں قرآن نہیں، زندگیوں میں قرآن نہیں، گھروں میں تلاوت نہیں، تو پھر ایسے فتنے آتے ہیں کہ بچے مسلمانوں کے، اولادیں مسلمانوں کی، انہوں نے مسلمان ماؤں کی سینوں سے دودھ پیا ہے، قرآن پر اعتماد نہ رہا، اللہ کی ذات پہ اعتماد نہ رہا۔ ابا نے کبھی قرآن نہیں سکھایا، قرآن نہیں پڑھا، اماں کو تلاوت کرتے نہیں دیکھا، گھر میں قرآن کا نور نہیں دیکھا، پھر ان مسلمانوں کے گھروں میں ارتداد کا اندھیرا، کفر کی چھائیاں اور کفر کی سیاہیاں اور اندھیرے، قرآن کا نور جو نہیں ہے، قرآن کا نور نہیں ہے۔ یہ تو تصور ہی نہیں تھا مسلمان ہو اور تلاوت نہ ہو، مسلمان ہو اور مسلمان کے گھرانوں میں تلاوت نہ ہو۔ ہندو مسلمان ساتھ رہتے، پہچان کیا ہوتی تھی؟ مسلمان کا گھر ہے، یہ ہندو کا گھر ہے، یہ مسلمان کا گھر ہے۔ یہاں سویرے سویرے مسلمان نماز کو جاتا ہے، مسجد کو جاتا ہے، اور اس کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، جیسے شہد کی مکھیاں اڑ رہی ہوں تو بن بناٹ کی آواز آتی ہے۔ یہ ہندوؤں کا گھر ہے، اس لیے کہ سویرے یہاں کوئی مسجد کے لیے کوئی نہیں نکلتا اور یہاں موسیقی کی آوازیں اٹھتی ہیں۔ یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ مسلمان کا گھر ہے، یہاں کا اٹھنے والا مسلمان سویرے سویرے اللہ کا گھر جاتا، یہاں سویرے سویرے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ یہ ہندوؤں کا گھر ہوگا، یہ عیسائیوں کا گھر ہوگا، جہاں نماز نہیں، جہاں تلاوت نہیں۔ فرمایا کافر نماز نہیں پڑھتا، مشرک زکوٰۃ نہیں دیتا، مسلمان تو نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ کافر قرآن کی تلاوت، قرآن سے بدکتا۔ تو رمضان آتا تو مسلمان اپنا قرآن سے تعلق تجدید عہد کیا کرتا تھا، تجدید عہد کیا کرتا تھا۔ اور پھر قرآن تو آئینہ ہے، قرآن تو آئینہ ہے۔ مسلمان اس آئینے میں اپنی زندگی دیکھتا تھا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ قرآن تو تصویر دکھاتا ہے نا مسلمان کو کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں مسلمان؟ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیات زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ ایمان والے ہیں، یہ تصویر دکھا دی۔ ایمان والے کون؟ جن کے اندر خشیت ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، ایمان بڑھتا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے دیے مال میں سے اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں، اس میں اللہ کا حق نکالتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ ہے ایمان والے، یہ ہے ایمان والے۔ من آمن باللہ وملائکتہ
वकुतुबिही व रुसली वल यौमिल आखिर, यही ईमान वाले जिनका अकीदा सही। और ईमान वाले कैसे? व आतल माल अला हुब्बी ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील वस्साइलिन फिर रिक़ाब व अक़ामस सलाह व आतज़ ज़कात वल मूफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा अहदू वस्साबिरीन फिल बअसाइ वद्दर्रा व हीनल बास उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू। ये हैं इस्लाम के दावे में सच्चे, जो अपने माल से मोहब्बत के बावजूद इसमें अल्लाह के हक में कोताही नहीं करते, रिश्तेदारों को देते हैं, गरीबों को देते हैं, मिस्कीनों को देते हैं, मुसाफिरों को देते हैं, गर्दनें छुड़ाने में लगाते हैं, और ये हर हाल में सब्र करते हैं। नमाज का एहतमाम है, ज़कात देते हैं, आहद करते तो पूरा करते हैं, बात करते तो सच्ची करते हैं। उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू, ये है सच्चे ईमान वाले, ये हैं ईमान वाले। कुरान तस्वीर दिखाता है, मुसलमान ऐसे होते हैं। लेकिन आज मुसलमान ने अपनी जिंदगी कुरान में देखना क्या छोड़ी है? जो नमाज नहीं पढ़ता वो भी मुसलमान, जो ज़कात नहीं देता वो भी मुसलमान, जो हलाल नहीं खाता वो भी मुसलमान, जो शर्म हया से कोसों दूर वो भी मुसलमान, जहां अमानत दयानत सच्चाई रही वो भी मुसलमान। उसे ये ख्याल ही नहीं आता कि ये खूबियां, ये काम मुसलमानों के नहीं होते, ये काम, ये खूबियां मुसलमान, ये आदतें मुसलमानों की नहीं होती। ये तो अल्लाह के नबी फरमाया, मुनाफिक झूठ बोलता है, मुनाफिक खयानत करता है, मुनाफिक अहद शिकरी करता है, और मुशरिक नमाज नहीं पढ़ता, काफिर नमाज नहीं पढ़ता, मुशरिक ज़कात नहीं देता। इन चीजों का मुसलमान से क्या ताल्लुक? लेकिन मुसलमान हुआ, सालहा साल हो गए, इसने अपने आप को कुरान में देखना छोड़ दिया। जब देखना छोड़ दिया, मुतमईन है, मुतमईन है। जो दुनियादार होता है ना, वो दुनियादारी पे मुतमईन नहीं होता, और जो दीनदार हुआ करता था वो कभी अपनी दीनदारी पर मुतमईन नहीं हुआ करता। जो दुनियादार होता है वो अपनी दुनियादारी पे मुतमईन नहीं होता। वो लाखों वाला करोड़ों वालों को देखता है, करोड़ों वाला अरबों वालों को देखता है, अरबों वाला खरबों वालों को देखता है। दुनियादार अपनी दुनियादारी पे मुतमईन नहीं। और जो दीनदार होता था वो अपनी दीनदारी पर मुतमईन नहीं होता था। हज़रत फरमान लगे, मैं कहीं मुनाफिक तो नहीं हो गया। उमर फरमान लगे, मेरा शुमार कहीं मुनाफिकीन में तो नहीं है। दीनदार जो थे वो अपनी दीनदारी पर मुतमईन नहीं है। लेकिन अगर कोई दुनियादार वो कुछ चीजें दीन की इख्तियार कर ले, है तो दुनियादार, लेकिन दीन की कुछ चीजें इख्तियार कर ले, ये अपने दीन पे बड़ा मुतमईन होता है। ये सिर्फ 5 पढ़ रहा है, ये भी मुतमईन है। सिर्फ जुमा पढ़ रहा है, तब भी मुतमईन है। सिर्फ रमजान के बाद एक ईद पढ़ लेता है, उस पर भी मुतमईन है। सिर्फ इबादत तक इसका सारा दीन है, ये भी फिर भी मुतमईन है। ये हकीकत में दुनियादार है, इसका ताल्लुक दीनदारी से नहीं है। इसलिए कि जो दीनदार होता है वो तो अपनी दीनदारी से मुतमईन नहीं होता। वो तो दुनियादार अपनी दुनियादारी से मुतमईन नहीं होता। दीनदार अपनी दीनदारी से कैसे मुतमईन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के सबसे बड़े आदमी और सबसे बड़े ईमान वाले और सबसे बढ़िया जिसकी नमाज है, उससे कहने लगे, जब नमाज मुकम्मल करो ना तो आखिर में ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। अल्लाह, मैंने अपनी जान पे बड़ा जुल्म किया। नमाज पढ़ी, नमाज भी सिद्दीक की, नमाज भी अबू बकर की, नमाज भी ऐसे आदमी की कि लौ वुज़िना ईमानु अबी बकरिन मा सारी उम्मत रजह ईमानु अबी बकरिन। अकेले सिद्दीक का ईमान एक तरफ और सारी उम्मत का ईमान एक तरफ। सिद्दीक का ईमान सब पे भारी हो जाएगा। नमाज उसकी है। आप फरमा रहे नमाज के बाद ये दुआ पढ़ लिया करो। नमाज पढ़ी और कह रहे, अल्लाह मैंने अपनी जान पे जुल्म किया। ए अल्लाह, मेरी नमाज भी क्या नमाज है, मेरी इबादत भी क्या इबादत है। तेरे दर पे, तेरे दरबार पे मेरी इबादत को तोहफा जाए लायक नहीं है, लायक नहीं है। बस तू अपनी मेहरबानी फरमा, माफ फरमा दे, कबूल कर ले। तो दीनदार तो अपनी दीनदारी पे मुतमईन नहीं होता, वो तो हमेशा शर्मिंदा रहता है। भाई आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। तो अरसा हुआ मुसलमान के घरों से तिलावत गई, जिंदगियों से तिलावत गई, कुरान में अपनी जिंदगी देखना छोड़ी।
میرے عزیزو، اس درجے کا بھی مسلمان ہو تب بھی قرآن کہتا ہے یہ مسلمان بھی غنیمت ہے۔ اس درجے کا مسلمان ہو تب بھی قرآن کہتا ہے یہ مسلمان غنیمت ہے۔ کس درجے کا؟ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، یہ مسلمان ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، برائیاں بھی ہو جاتی ہیں، نیکیاں بھی کرتی ہیں، غلطی بھی ہو جاتی ہے، نیکیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ اپنے گناہ پہ اتراتے نہیں، یہ اپنے گناہ پہ اصرار نہیں کرتے، یہ اپنے گناہ پہ فخر نہیں کرتے، یہ اپنے گناہوں کی تعویلیں نہیں کرتے، یہ اپنے گناہوں کو جائز نہیں قرار دیتے۔ اقراری مجرم، اقراری مجرم ہیں، مولا کے سامنے اعتراف اقرار کرتے اے اللہ غلط ہو گیا، اے اللہ غلط ہو گیا، نیکیاں بھی کرتے ہیں، غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرمائے لگے عسى اللہ ان یتوب علیہم، تو ندامت شرمندگی لے کے آ، میں اپنی رحمت تیری طرف لے کے آؤں گا، تو ندامت لے کے آ، میں اپنی رحمت لے کے آؤں گا۔ تو میرے عزیزو، اس درجے کا مسلمان بھی اللہ کے ہاں قبول ہے، نیکیاں بھی ہیں، کبھی خطا بھی ہو جاتی ہے، لیکن شرمندگی ہو جاتی ہے، احساس ہو جاتا ہے، ندامت ہو جاتی ہے، اللہ اس پر بھی مہربانی فرما دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، رمضان کے حقوق میں بڑی کوتاہی ہے میری زندگی میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بچے بچیوں کی زندگی میں قرآن کے سلسلے میں بڑیاں جوان بچیاں ہو گئیں، قرآن پڑھنا کوئی نہیں آتا، جوان بچے ہو گئے، ہر ڈگری لے لی، قرآن پڑھنا کوئی نہیں آتا، مہینے نہیں سال گزر جاتے، میرے گھر میں میرے گھر والے کوئی قرآن کی تلاوت، یہ کوئی مسلمانوں کا گھر ہے، یہ مسلمانوں کی زندگی ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کا رسول بارگاہ خداوندی میں شکایت کریں گے، میں تو شفاعت کی امید لے کے گیا، یہ امت تو شفاعت کی امید لے کے گئی، آپ کے جھنڈے تلے شفاعت کے لیے امید لے کے گئی ہے، نجات ملے گی آپ کی شفاعت سے، لیکن اللہ کے رسول آگے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ میری یہ امت ہے جس نے اسے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، نہ عظمت اس کے دل میں، نہ احترام اس کے دل میں، نہ ادب اس کے دل میں، نہ تلاوت اس کے دل میں، نہ قرآن کی زندگی اس کے دل میں، اور نہ کہیں اس کی زندگی میں قرآن کی افادت اشاعت کا خیال آیا اس کی زندگی میں۔ اے اللہ اس قرآن کی حقوق کو ضائع کرنے والی میری امت۔ تو میرے عزیزو، کوتاہیاں ہو گئیں، ندامت ہو جائے، پھر قرآن سے تجدید عہد کریں، اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ رمضان ہے، شروع کر دیں گے، ہمت کر لیں گے، معمول بنا لیں گے۔ رمضان میں کیا ہوا نیک عمل برکت ہوتی ہے، اللہ سارے سال توفیق دے دیتے ہیں، سارے سال توفیق دیتے ہیں۔ معمول بنائیں، ہمت کریں، کم از کم 3 دن میں، نہ تو 10 دن میں ایک قرآن ختم ہو جائے۔ ناظرہ خواہ ہیں، کوئی بات نہیں، 10 دن میں ختم کر لیں، پھر رات کے رمضان کے آخرت گھڑیاں ہیں، عشرہ ہے، راتوں کا جاگنا ہے، پھر اس میں کوشش کریں 3 دن میں قرآن ختم کر لیں۔ بچیوں کو اٹھائیں، گھر کی عورتوں کو اٹھائیں، اپنے گھروں میں تلاوت کا معمول بنائیں، اور میرے عزیزو قرآن کی زندگی کو اپنائیں، قرآن کی زندگی کو اپنائیں، یہاں بھی جنت کا لطف ملے گا، اور آخرت میں اللہ اس قرآن سے عزتیں اور سعادتیں نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن کی عظمت، محبت اور اس کی حقوق کی ادائیگی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔